وہ جن میں کچھ صداقت کی رگ رمق باقی تھی، وہ کھلم کھلے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ خدا کی ناراضگی اس مولویوں کی بد کرداری کے نتیجے میں ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کی توہین کی اور کلمہ طیبہ کو مٹانے کی جسارت کی ہے، اور جھوٹے الزام لگائے ہیں احمدیوں پر کہ اوپر سے کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے ان کا کلمہ کوئی اور ہے۔ بس اب یہ معاملہ اس حال کو پہنچ چکا ہے، اور جماعت احمدیہ کی پہلی صدی بھی چونکہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے تمام احمدیوں کے دکھ اور بے قراری اور مسلسل صبر کی آہوں سے مجبور ہو کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے ان سارے مکفرین، مکذبین، افتراء کرنے والے ائمۃ التکفیر کو مباہلے کا چیلنج دوں، اور پاکستان کے عوام الناس کو سے یہ درخواست کروں کہ آپ ان کی تائید میں آمین کہنے والے نہ بنیں، ورنہ خدا کی پکڑ آپ پر بھی نازل ہوگی اور آپ کو بھی نہیں بچائے گی، اور آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے شریف الناس اور عام الناس کو میری اپیل ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ ائمہ تکفیر جو جسارت کے ساتھ اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کریں گے، مجھے خدا کی غیرت سے اور اس کی حمیت سے توقع ہے کہ وہ ان کے خلاف اور جماعت احمدیہ کی صداقت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حق میں عظیم الشان نشان دکھائے گا۔ پس وہ عبارت جو میں نے تحریر کی ہے بعض احمدیوں کے لحاظ سے، اس میں شاید کچھ یہ تکلیف دہ عنصر ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر وہ عبارت لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس میں مجبوری یہ تھی کہ اگر میں حضرت مسیح موعود یا حضرت مہدی موعود وغیرہ القابات دیتا یا حضرت بھی لکھتا تو ان مفسدین علماء کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس لیے حتی المقدور میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے ہمارے مخالفین کو بھاگنے کی کوئی راہ نہ مل سکے اور بھاگنے کا کوئی عذر ان کے ہاتھ نہ آ سکے۔ یہ عبارت یہ ہے کہ اے علیم و خبیر، اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے غیور، اے منتقم، اے جبار و قہار خدا، اے سچوں اور جھوٹوں کے درمیان تمیز کرنے والے، اے ظالموں اور صادقوں کے درمیان تفریق کرنے والے، اے کھرے اور کھوٹے میں تغابن کرنے والے دن کے مالک، اے ہر کمزور اور بے سہارا کے پشت پناہ، اے ہر جابر متکبر غوی کے استکبار کا سر توڑنے والے، اے وہ جو اپنے کمزور اور عاجز راست باز بندوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے اور ظالموں اور کجرووں کی راہ روکتا ہے، اے صادقوں کے صدق کے لیے غیرت دکھانے والے، اے سچوں کے معین اور مددگار، اے کاذبوں کے کذب کے پردے چاک کرنے والے اور حق کو جھٹلانے والوں کو سر عام ذلیل اور رسوا کرنے والے، اے خالق و مالک دو جہاں، اے رب العالمین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، اے سب نبیوں کے سردار کے آقا، اے سید ولد آدم کے سردار، اے عصمت و ناموس مصطفیٰ کے لیے سب غیرت مندوں سے بڑھ کر غیرت دکھانے والے، اے خیر الفاتحین، اے ذوالجلال، اے صاحب المجد والعلا، آج ہم دو فریق تیرے عالی دربار میں فیصلے کے طالب بن کر آئے ہیں۔ ہمارا جھگڑا لمبا ہو گیا، ہمارے اختلاف بہت طول پکڑ گئے، ہمارا تنازع بڑھتے بڑھتے ایک صدی کی قامت کو پہنچ گیا اور یہ صدی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اے ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی پر ایمان لاتا اور ان کی تصدیق کرتا ہے، ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی کو جھٹلاتا اور ان کی تکذیب کرتا ہے، ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ایمان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی تیرا صادق اور راست باز بندہ تھا
اور یہ کہ سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور آپ کی ختم نبوت کا منکر نہیں تھا، اور آپ کو کامل طور پر افضل الرسل اور خاتم النبیین یقین کرتا تھا، اور آپ کے دعوی پر کامل صدق اور عجز کے ساتھ ایمان لاتا تھا، اور آپ کا سچا محب اور عاشق صادق تھا اور ہے۔ وہ کلمہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے برحق ہونے پر لا ریب گواہی دیتا تھا، اور قرآن کریم کو اول تا آخر بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ الناس کی سین تک خدا تعالیٰ کا غیر مبدل اور غیر محرف کلام یقین کرتا تھا، اور اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اللہ کی تقدیر خیر و شر پر کامل ایمان رکھتا تھا، اور ایمان لاتا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت آخری شریعت ہے، جس کا ایک شوشہ بھی تا قیامت کبھی منسوخ نہیں ہوگا، اور آپ آخری صاحب شریعت اور صاحب حکم رسول ہیں، جن کا حکم تا قیامت تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہے۔ وہ ایسا صاحب خاتم تھا، یعنی محمد رسول اللہ، کہ جس کی مہر رسالت اٹوٹ اور امر اور دائمی ہے، اور وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزا غلام احمد قادیانی کے ایمان کے مطابق ایسا صاحب امر تھا کہ جس کے امر سے سر منہ سرگردانی کرنے والا خدا کے امر سے روگردانی کرنے والا ہے، اور اس کی ہدایت کا انکار کرنے والا خدا کی ہدایت کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ فریق جو پاکستان کی قومی اسمبلی کے 1974 کے فیصلے کے برخلاف اپنے آپ کو احمدی مسلم قرار دینے پر اصرار کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہرگز کبھی ایسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر اور غلامی سے جدا کرنے والی اور آپ کی فرما روائی سے خارج کرنے والی ہو، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں مبعوث کیا گیا ہے، اور وہی موعود زمانہ مہدی اور مسیح ہے جس کی بعثت کی پیشگوئی خود سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ معمور ہے مگر حضرت محمد رسول اللہ کے امر کے نیچے، وہ نبی اور رسول ہے مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطاعت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور تحت اقدام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ محض نبوت کا نہیں بلکہ امتی نبوت کا دعوے دار تھا، اور امت محمدیہ سے باہر قدم رکھنے کو فسق و فجور اور الحاد یقین کرتا تھا، اور اس نے کبھی محمد رسول اللہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کا دعویٰ کامل اور غیر مشروط غلامی کا دعویٰ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کو واحد و لا شریک یقین کرتا تھا، اور اس نے کبھی خدا تعالیٰ کی ہمسری اور اس کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ مشرک نہیں تھا بلکہ شرک کی ہر راہ سے بیزار تھا۔ وہ اس خدا پر ایمان لاتا تھا جو محمد رسول اللہ کا خدا تھا، بلکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جوا اٹھانے والا خدا تھا اور خدا ہے، بلکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جوا اٹھانے والا مخلص اور سچا مسلمان تھا۔ وہ ملائکہ پر وہی ایمان رکھتا تھا جس کی قرآن کریم نے تعلیم دی۔ وہ اسی قرآن پر صدق دل سے یقین رکھتا تھا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اسی کلمہ شہادہ اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے کی فرضیت پر ایمان لاتا تھا جس کی تعلیم قرآن نے دی اور جس کے نقوش کو سنت محمد رسول اللہ نے اجاگر کیا۔ وہ ہرگز خدا پر افترا کرنے والا اور بندوں پر جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ وہ ہرگز اسلام کو دشمن اور اسلام کے دشمنوں کا دوست نہیں تھا۔ اس کا سلسلہ ہرگز انگریز یا کسی اور انسانی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کی جو خدا اور رسول کی جماعت ہے اور 5 ارکان اسلام پر کامل ایمان لاتی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ہرگز کسی نوع اور کسی رنگ میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں سمجھتی، بلکہ یقین رکھتی ہے کہ
کہ وہ اپنے ہر ایمان اور ہر تصور اور ہر عمل میں محمد رسول اللہ کا کامل غلام تھا، اور کسی نوع کی فضیلت اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کی جو اسلام کی دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، دین محمد کی غدار نہیں بلکہ وفادار اور معین و مددگار ہے۔ وہ نہ نصارہ کی ایجنٹ ہے، نہ یہود کی، نہ ہنود کی، بلکہ اسلام کی سچی نمائندہ اور حق و صداقت کی ایجنٹ ہے۔ وہ وطن دشمن اور امن و امان کو تباہ کرنے والی اور شر اور فساد کرنے والی جماعت نہیں، بلکہ حب وطن اس کے ایمان میں داخل ہے اور سلامتی اور امن کی علمبردار ہے۔ وہ بنی نوع انسان کی سچی ہمدرد اور بہی خواہ ہے، اور ہر قسم کے جھوٹ اور افتراء اور ظلم سے بیزار ہے۔ اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے قہار اور جبار خدا، اور اے مفتری اور کاذب پر غضب نازل کرنے والے، ہم میں سے دوسرا فریق اول کے تمام مذکورہ دعوی کی تکذیب کرتا ہے، اور فریق دوئم کے دعوی اور الزامات اور افتراؤں کی تکذیب کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے ایک منٹ، یہاں ایک عبارت چھوٹ گئی ہے چھوٹی سی، یہ لکھتے وقت مجھ سے رہ گئی ہے، اسے دوسرے لفظوں میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں پھر ربط رہ جائے گا، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے قہار اور جبار خدا، اور اے مفتری اور کاذب پر غضب نازل کرنے والے، ہم میں سے دوسرا فریق یعنی احمدیوں کے مخالفوں اور معاندین کا فریق اول کے تمام مذکورہ دعوی کی تکذیب کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فریق اول کذاب اور مفتری ہی نہیں بلکہ سراسر فتنہ و فساد کی راہ سے تیری مخلوق کو دھوکہ دینے والا ہے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ یہ دوسرا فریق اس جماعت کو جو احمدی مسلم کہلانے پر مصر ہے، نہ احمدی تسلیم کرنے پر تیار ہے نہ مسلم، بلکہ قادیانی اور مرزائی ٹولہ قرار دیتا ہے۔ ہم یعنی فریق ثانی اس وضاحت کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کے حسن و قبح کو سمجھتے ہوئے اور فائدہ اور شر سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہوئے اس جماعت کے موجودہ سربراہ مرزا طاہر احمد کے اس مباہلہ کے چیلنج کو بقائمی ہوش و حواس پوری جرأت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، جو اس نے بروز جمعہ 10 تاریخ جون 1988 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام مکذبین اور معاندین اور اس کی جماعت کے تمام مخالفین کو کھلے کھلے غیر مبہم لفظوں میں دیا ہے۔ ہم تجھے حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور تیری قدرت اور قہری تجلیات، عظمت اور جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلانے پر اصرار کرتی ہے کہ وہ تمام دعوی جھوٹے اور کذب اور سراسر افتراء پر مبنی ہیں جن کا ذکر فریق اول کے دعوی میں گزرا ہے۔ ہم اس جماعت کو خدا اور رسول اور قوم اور وطن اور انسانیت کا دشمن یقین کرتے ہیں، اور پوری بصیرت کے ساتھ اپنے تمام دعاوی میں جن کا ذکر گزرا ہے جماعت احمدیہ کو کذاب اور مفتری یقین کرتے ہیں۔ اس جماعت کی مخالفت میں اور اس کی اندرونی حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہوئے جو کچھ گزشتہ برسوں میں ہم نے لکھا یا بیان کیا، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، ہم از سر نو اس اعلان کے ذریعے سب الزامات کی توثیق کرتے ہیں اور ان کا اعادہ کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جماعت کلمہ توحید کی قائل نہیں بلکہ مرزا غلام احمد کو خدا یا خدا کا شریک یقین کرتی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اس دعویٰ میں سچے ہیں
کہ یہ جماعت مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بلکہ ان سے افضل سمجھتی ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلام اور عاشق نہیں بلکہ آپ کی مخالف اور معاند ہے، اور عزت کرنے والی نہیں بلکہ ہتک کرنے والی جماعت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہرگز محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتی بلکہ اپنے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتی ہے اور اسی کی رسالت اور صداقت کی شہادت دیتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلام کی دشمن اور قوم اور وطن کی غدار ہے اور بنی نوع انسان سے عداوت رکھنے والی ہے اور امن عالم کو تباہ کرنے والی ہے اور مفسد اور شریر جماعت ہے جو نصارہ کی بھی ایجنٹ ہے اور یہود کی بھی اور ہنود کی بھی، ہمیشہ اسلام دشمن اور وطن دشمن سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے فساد اور دھماکے ہوئے ہیں ان سب کی، ان میں سے اکثر کی ذمہ داری اس جماعت پر عائد ہوتی ہے، اور اس کا وہ دین اسلام نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کی کتاب وہ قرآن کریم نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی شریعت وہ شریعت نہیں جو شریعت اسلامیہ ہے، اس کی عبادت وہ عبادت نہیں جس کی تعلیم قرآن اور سنت رسول نے دی، اس کا ملائکہ اور کتب اور رسولوں اور یوم آخرت کا تصور اس سے بالکل جدا ہے جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ جماعت بنی نوع انسان کو اور خصوصیت سے امت مسلمہ کو دھوکہ اور فریب دینے والی جماعت ہے، اور اس جماعت کو مسلمان کہلانے کے حق سے محروم کرنا، مرتد واجب القتل قرار دینا، مرتد اور واجب القتل قرار دینا، اس کو اسلامی طرز پر عبادت کرنے سے روکنا، اس جماعت کو حج بیت اللہ سے منع کرنا، اس جماعت کو عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینا خلاف تعلیم اسلام سمجھنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو جو مسجدوں کی طرز پر بنائی گئی ہیں منہدم اور مسمار کر دینا، اور ان کے خون کو مباح قرار دینا، اور ان کی جائیدادوں کو لوٹنے اور ان کے گھروں کو جلانے کی تعلیم دینا، اور انہیں دین اسلام اور وطن کا ناسور قرار دینا، اور اسے اکھاڑ پھینک دینے اور ملیا میٹ کر دینے کی تلقین کرنا عین دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق اور رضائے باری تعالیٰ کے حصول کا ذریعہ اور نجات اور فلاح پانے کا وسیلہ ہے۔ پس ان وضاحتوں کے بعد، کیونکہ مباحلے میں وضاحتیں ہونا بڑی ضروری ہیں تاکہ کوئی زبان کا ایج پیج ایسا باقی نہ رہے جس سے لوگوں کے سامنے بات کھل نہ سکے، اس لیے بار بار تکرار کے ساتھ میں نے جماعت احمدیہ کے موقف کی بھی خوب وضاحت کر دی ہے اور جماعت احمدیہ کے معاندین کے موقف کی بھی خوب وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، بس اے قادر و توانا عالم الغیب والشہادہ خدا، ہم تیری جبروت اور تیری عظمت اور تیرے وقار اور تیرے جلال کی قسم کھا کر اور تیری غیرت کو ابھارتے ہوئے تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق بھی ان دعاوی میں سچا ہے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، اس پر دونوں جہان کی رحمتیں نازل فرما، اس کی ساری مصیبتیں دور کر، اس کی سچائی کو ساری دنیا پر روشن کر دے، اس کو برکت پر برکت دے، اور اس کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر فساد اور ہر شر کو دور کر دے، اور اس کی طرف منسوب ہونے والے ہر برے بڑے اور چھوٹے اور مرد اور عورت کو نیک چلنی اور پاک بازی عطا کر، اور دن بدن اس سے اپنی قربت اور پیار کے نشان پہلے سے بڑھ کر ظاہر فرما، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ تو ان کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی میں کھڑا ہے، اور ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے خوب اچھی طرح یہ جان لے کہ یہ خدا والوں کی جماعت ہے اور خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور اے خدا، تیرے نزدیک ہم میں سے جو فریق جھوٹا اور مفتری ہے اس پر اپنا غضب نازل فرما اور اسے ذلت اور نکبت کی مار دے کر اپنے عذاب اور قہری تجلیوں کا نشانہ بنا، اور اس طور سے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس اور مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر نازل کر اور بلاؤں پر بلائیں ڈال دے
کہ دنیا خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں بندے کی شرارت اور دشمنی اور بغض کا دخل نہیں ہے، بلکہ محض خدا کی غیرت اور قدرت کا ہاتھ یہ سب عجائب کام دکھلا رہا ہے۔ اس رنگ میں اس جھوٹے گروہ کو سزا دے کہ سزا میں انسانی مکر و فریب کے ہاتھ کا کوئی بھی دخل نہ ہو، اور وہ محض تیرے غضب اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو، تاکہ سچ اور جھوٹ میں خوب تمیز ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو، اور ظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کر کے دکھائی جائیں، اور ہر وہ شخص جو تقوی کا بیج اپنے سینے میں رکھتا ہے اور ہر وہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے اس پر معاملہ مشتبہ نہ رہے، اور ہر اہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم ہیں فریق اول جماعت احمدیہ کے سربراہ و نمائندہ، جماعت احمدیہ کے سربراہ تمام دنیا کے ہر احمدی مرد و زن کی نمائندگی میں، ہر چھوٹے بڑے کی نمائندگی میں، کہ میرے دستخط ہوں گے اس تحریر پر، ان سب مکذبین اور معاندین کو یہ پہنچائی جائے گی۔ دوسری طرف جگہ رکھی جائے گی فریق ثانی کے دستخطوں کے لیے، جس میں دعوت ہوگی کہ ہر مکذب، مکفر، امام تکفیر جو جماعت احمدیہ کے اناد میں اس کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہے، اور اس کے ہم خیال ہر وہ شخص جو ایسے شخص کی حمایت کی ضرورت رکھتا ہو وہ اس پہ دستخط کر دے۔ اور جہاں تک گروہوں کا تعلق ہے، ان گروہوں کے سربراہوں کو خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا باہر سے، ان سب کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اس قسم کی تحریر پر دستخط کر کے اخبارات میں اس کی اشاعت کریں، ریڈیو ٹیلی ویژن پر اس کی اشاعت کریں، اور خوب دنیا میں اس بات کا پروپیگنڈا کریں کہ ہم نے اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، تاکہ خدا کی طرف سے نشان نمائی ہو اور حق اور کذب کی راہیں الگ الگ کر کے دکھا دی جائیں۔ یہ آخری چیلنج ہے، اور اس کے بعد ہماری حجت کی ساری راہیں ختم بند ہو جاتی ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کے دن باقی رہ جاتے ہیں۔ جو اس صدی کے آخری دن ہے، میں جماعت کو تلقین کرتا ہوں کہ تقویٰ کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے، گرجا وزاری کرتے ہوئے، یہ دعائیں کرتے ہوئے گزاریں کہ اگر خدا نے غضب ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تو محض مکذبین کے سرداروں اور ان گروہوں کے نمایاں بد کرداروں پر خدا کا غضب ٹوٹے، اور عوام الناس بیچارے جو پہلے ہی ظلموں کی چکی میں طرح طرح کے پیسے جا رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ اس غضب سے بچا لے، لیکن ان کو حوصلہ دے کہ وہ غضب ان ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں اور سینہ تان کے ان کے ظلم کی راہیں روک دیں۔ یہی ایک طریق ہے جس کے ذریعے وہ خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دن ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں خدا تعالیٰ ویسے ہی اپنے غضب کی تجلی دکھانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ وہ دن قریب ہیں اور جلد آنے والے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں اور حمیت میں عجیب کام کر کے دکھائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ سچ کس کا سچ ہے اور دین کس کا دین ہے، اور کون ہے جو خدا پر افترا کرنے والا اور خدا کا دشمن، اور خدا کے دین اور خدا کے رسول کا دشمن اور ان پر افترا کرنے والا ہے۔ آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پر اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں نصیحت بھی ہے اور انتباہ بھی ہے، اور بڑی پرحکمت ایک تمثیل کے ذریعے اس معاملے کو خوب کھول دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا گروہ ایک سعید گروہ ہے جس نے اپنے وقت پر اس بندہ معمور کو قبول کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خدا نے بھیجا ہے، اور ان کے دلوں نے قبول کرنے میں کچھ تنگی نہیں کی، کیونکہ وہ سعید تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا تھا۔ عنایت حق نے انہیں قوت دی اور دوسروں کو نہیں دی،
اور ان کا سینہ کھول دیا اور دوسروں کو نہیں کھولا، سو جنہوں نے لے لیا انہیں اور بھی دیا جائے گا، اور ان کی بڑھتی ہوئی اور ان کی بڑھتی ہوگی، بڑھوتی شاید لفظ ہو، لکھا ہوا یہاں یہی ہے، مگر جنہوں نے نہیں لیا اور جنہوں نے نہیں لیا ان سے وہ بھی لیا جائے گا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ بہتیرے راست بازوں نے آرزو کی کہ اس زمانے کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے اس کے حق میں، یہ کیا عبارت آگے پیچھے کر دی ہے کسی نے، ایک پورا صفحہ اس میں سے غائب ہے، کدھر آئے نا، یہ آگے پیچھے کی ہوئی ہے، اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بہت سے راست بازوں نے آرزو کی اس زمانے کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے دیکھا مگر قبول نہ کیا۔ ان کی عادت کو میں کس قوم کی عادت سے تشبیہ دوں؟ ان کی نسبت یہی تمثیل ٹھیک آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدے کے موافق ایک شہر میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا تا وہ دیکھے کہ در حقیقت مطیع کون ہے اور نافرمان کون، اور تا ان تمام جھگڑوں کا تصفیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حاکم عین اس وقت میں جب کہ اس کے آنے کی ضرورت تھی آیا، اور اس نے اپنے آقائے نامدار کا پیغام پہنچا دیا اور سب لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا اور اپنا حکم ہونا ان پر ظاہر کر دیا، لیکن اس کے ملازم سرکاری ہونے کی نسبت شک میں پڑ گئے۔ تب اس نے ایسے نشان دکھلائے جو ملازموں ہی سے خاص ہوتے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور اسے قبول نہ کیا، اور اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور اپنے تئیں بڑا سمجھا، اور اس کا حکم ہونا اپنے لیے قبول نہ کیا، بلکہ اس کو پکڑ کر بے عزت کیا اور اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مارنے کے لیے دوڑے، اور بہت سی تحقیر اور تذلیل کی اور بہت سی تحقیر اور تذلیل کی اور بہت سی سخت زبانی کے ساتھ اس کو جھٹلایا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کسی اور حاکم کے آنے کے منتظر بیٹھے رہے اور جہالت کی راہ سے خیال باطل پر جمے رہے کہ یہ تو حاکم نہیں تھا بلکہ وہ اور شخص ہے جو آئے گا جس کی انتظاری ہمیں کرنی چاہیے۔ سو وہ سارا دن اس شخص کی انتظار کیے گئے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب آتا ہے، اور اس وعدہ کا باہم ذکر کرتے رہے جو بادشاہ کی طرف سے تھا، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا اور کوئی نہ آیا۔ آخر شام کے قریب بہت سے پولیس کے سپاہی آئے جن کے ساتھ بہت سی ہتھکڑیاں بھی تھیں، سو انہوں نے آتے ہی ان شریروں کے شہر کو پھونک دیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو ہتھکڑی لگا دی اور عدالت شاہی کی طرف بجرم عدولی حکم اور مقابلہ ملازم سرکاری چلان کر دیا، جہاں سے انہیں وہ سزائیں مل گئیں جن کے وہ سزاوار تھے۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانے کے جفار کار منکروں کا ہوگا۔ ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنے۔